الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزان اقار، یہ ماہ محرم الحرام کی آج 9 تاریخ ہے، اور آج یہ 9 تاریخ کو پہنچتے پہنچتے میرے نزدیک اتنے کلپ اتنے ویڈیوز آ چکے ہیں کہ جس میں کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ڈھول تاشے بجانا جائز ہے، کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے۔ محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کر دینا۔ علی کے در کا کتا کہہ رہا ہے فتاوی عالمگیری دکھانا میرا کام ہے۔ پاگل ہو گیا پیلی بھیت کا مولوی، اسے آگرے کے پاگل خانے کی ضرورت ہے یا بریلی کے پاگل خانے میں ڈال دو پیلی بھیت کے اس مولوی کو۔ آج تک میں نے کسی بزرگ کو غم حسین میں آنسو بہاتے تو دیکھا ہے، مگر ڈھول بجاتے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ خدا کی قسم، میرے پیلی بھیت کے بے ہوش آؤٹ آف کنٹرول مولوی ہوش میں ہو، ڈھول بجانا کل بھی یزیدیوں کا طریقہ تھا، ڈھول بجانا آج بھی یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ ہم ڈھول بجاتے ہیں، تعزیہ شریف کے آگے بجاتے ہیں، ماتم کے طور پر نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ماتم کرتے ہیں، نہیں، ماتم کرنا حرام ہے۔ ماتم کرنا بولو حرام ہے، چاہے ماتم ڈھول کے ذریعے ہو، چاہے ماتم سینہ پیٹ کر ہو، چاہے ماتم ماتا پیٹ کر ہو، حرام ہے۔ بے شک ہم سرکار امام حسین علیہ السلام کے تعزیہ شریف کے آگے ڈھول بجاتے ہیں، مگر ماتم کے لیے نہیں، سرکار امام حسین کے تعزیہ شریف کے اعلان کے لیے بجاتے ہیں۔ تو مولوی ہے، گھاس چھلا تو نے مدرسے میں کہ کچھ پڑھا ہے تو نے؟ تیرا باپ مرے تو بجاتا ہے کیا ڈھول؟ اسلام کی کوئی تاریخ دکھا دے کہ جب خوشی اور مسرت کے وقت ڈھول اور نگارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجانے کا حکم دے۔ اسلام کی تہذیب میں ڈھول ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی خوشی ہے، ہمارا مذہب و مقدس پاکیزہ مذہب ہے کہ ہماری خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا غم بھی اللہ کی طرف سے۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے شکر میں نماز اور سجدے کرتے ہیں، اور جب ہم غمگین ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی صلح کلی مولوی کہے تعزیہ جائز نہیں، تعزیہ جائز نہیں، تعزیہ جائز نہیں، تو اس صلح کلی مولوی امام ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، پیر ہو، کان پکڑ کے لانا، کہنا یہ تعزیہ ہے، بتا، ہمت ہو تو فتویٰ ناجائز کہہ کر کے بتا دے۔ قاضی یا صلح کلی قاضی یا مفتی مر جائے گا، ناجائز نہیں کہہ سکتا۔ پورے ایران میں کہیں تعزیہ نہیں رکھا جاتا، پورے ایران میں کہیں تعزیہ نہیں رکھا جاتا، پورے عراق میں کہیں تعزیہ نہیں رکھا جاتا۔ سن لو، ایران تو 100% لگ بھگ شیعہ شیعہ ہے، یا 99%، 99 پوائنٹ سنی ایک ہی پوائنٹ ہے۔ وہاں تعزیہ کیوں نہیں؟ عراق میں 60 اور 40 کا حساب کتاب ہے، شیعہ 60% ہے، سنی 40% تقریباً۔ وہاں تعزیہ کیوں نہیں؟ خود کربلا میں نہیں، نجف میں نہیں، کوفہ اور کاظمین میں نہیں، ہندوستان کے لوگ تم کیوں پگلائے ہوئے ہو اس بات؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں محرم شریف پہ زیادہ نہ بھوکو۔ باتیں بہت آ رہی ہیں ذہن میں، اگر بھوکو گے تو پھر ہم اعلان کر دیں گے شم میں یادیں رخ جانا نہ بجھے، خاک ہو جائیں بھڑکنے والے۔ آ جاؤ، ابراہیم کے اطراف میں سارے مولانا لوگ چیختے تھے، گلے پھاڑ پھاڑ کر، سینے کا دم نکال نکال کر، تعزیہ حرام ہے، تعزیہ حرام ہے، تعزیہ حرام ہے۔ مظہر اعلیٰ حضرت کے شعر نے، معصوم نیت نے اپنے مدرسے کے باہر تعزیہ شریف بنایا اور رکھ دیا، لوگوں کو بتا دیا تعزیہ حرام نہیں، تعزیہ باعث برکت ہے۔ ہم حق بات کہہ
जाएंगे। क्यों ढोल बजाते हो मुहर्रम में, क्यों ढोल पीटते हो मुहर्रम में, क्यों चढ़ावे चढ़ाते हो बुतों की तरह मामलात करके? तो आप कहेंगे मोहब्बत है, मोहब्बत। हमने कहा क्यों मोहब्बत है? जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पे ढोल बजाते हो बेशर्मो। आप बताएं मुझे, कोई साबित कर सकता है इमाम हसन के निकाह पे ढोल बजा, इमाम हुसैन के निकाह पे ढोल बजा? जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे उनकी शहादत पे ढोल बजाने का जिगर लाते कहां से हो? कहा नहीं नहीं, ये इश्क और मोहब्बत है। हमने कहा अगर यही इश्क और मोहब्बत है, अगर यही तकाज़े मोहब्बत है कि अली अकबर के जिस्म के जिस दिन टुकड़े हुए हो, जिस दिन अल्लाह अकबर इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे उठाया गया हो, जिस दिन बीबियों की चादरें छीनी गई हो, अगर उसी दिन ढोल बजाना तकाज़े मोहब्बत है, अल्लाह किसी को वो दिन न दिखाए जिस दिन तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो और तेरे बेटे का, जवान बेटे का जनाजा उठ रहा हो, उस वक्त तू ढोल बजाना। फिर समझेंगे कि तकाज़े मोहब्बत किसे कहते हैं। तेरे जवान बेटे के लाशे पर तुझे ढोल बजाने की हिम्मत नहीं होती और हम शबीए पैगंबर के जिगर के टुकड़े किए गए, उस दिन तुम ढोल बजाकर मोहब्बत की अलामत करार देते हो। शर्म नहीं आती? जरा सोचो। मैं इसके ऊपर आज बहुत बड़ी बात करूंगा और जो ये खुराफात है इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह थोड़ी गुफ्तगू करूंगा। जैसे कि माह मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है, एक तारीख आती है और उससे कबल भी लोग माह मुहर्रमुल हराम के, उलमाए कराम भी माह मुहर्रमुल हराम के मौका पर ये बोलते हैं कि ढोल बजाना जायज़ है, तो बाज कहते हैं नाजायज़ है। कोई कहता है कि ये हराम है, कोई कहता है ये जायज़ है, कोई कहता है ये बाइसे बरकत है, कोई कहता है ये बिदअत है। ऐसी तमाम बातें आपको सुनने को मिल रही होगी। लेकिन जब उलमाए कराम बाज ये कहते हैं कि ढोल बजाना नाजायज़ व हराम है, तो उसके ऊपर जाहिल लोग भी जो होते हैं, जो इल्म नाक़िस वाले होते हैं, वो भी वीडियो बनाकर ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो लोग ढोल बजाने को मना करते हैं वो हुसैन पाक को मुर्दा समझते हैं। अल्लाहु अकबर। मैंने ऐसी क्लिप भी देखी, अगर इंशाअल्लाह मुझे मिलेगी तो मैं इस वीडियो में पेश कर दूंगा आपके सामने। तो आइए इसके ऊपर चंद बातें कर ली जाए। मेरे अजीज़ान वक़ार, जो लोग भी माह मुहर्रमुल हराम में ताज़िया रखते हैं या ढोल बजाते हैं, पहली बात ये बता दूं मैं आपको कि ताज़ियादारी का जो आगाज़ किसने किया था, तो ताज़ियादारी है इसके आगाज़ को तैमूर लंग ने किया था। और तैमूर लंग कौन है? तैमूर लंग जो है वो शिया से ताल्लुक़ रखता है, वो राफ़ज़ी है, वो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा नहीं है बल्कि वो राफ़ज़ी है और उसने हिंदुस्तान में पहली मर्तबा ताज़िया रखा था। वजह इसकी ये है कि वो हर साल माह मुहर्रमुल हराम के महीने में करबला शरीफ जाया करता था, वहाँ पर उनकी ज़ियारत क्या करता था करबला शरीफ की। लेकिन एक ऐसा साल आया जिसमें बीमार पड़ गया और वो नहीं जा सका, तो उसकी बिना पर उसने ताजिया रखवाया और उसने करबला का नक्शा बनवा कर अपने घर पे रखवाया। तो वो हत्ता कि वो राफ़ज़ी है और उसने ताजिया को ईजाद किया था भारत में सबसे पहले। और वजह ये थी कि उसने बीमार हो गया और वो जा नहीं सका, इसलिए उसने चाहा कि हम यहीं से करबला शरीफ का जो मज़ार होता है, जो रोज़ा होता है, मैं उसको देख लूँ, उसकी ज़ियारत कर लूँ। तो आज इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा लंबी बात हो गई है कि आज इंसान मुरव्वज़ा ताजिया जो है ये बहुत ज़्यादा आम कर चुके हैं और साथ ही साथ ढोल भी बजाते हैं। मेरे अजीज़ान वक़ार, और बाज़ उलमा इस चीज़ को आला हज़रत के नज़दीक भी लेकर जाते हैं कि आला हज़रत ने फतावा रज़विया में ये चीज़ फरमाई है कि ताज़ियादारी जायज़ है। तो बाज़ कहते हैं नाजायज़ व हराम है, कोई कहता है ये बिदअत है, कोई कहता है शिरक है, कोई कहता है क्या है, कोई कहता है क्या है। आपने तमाम क्लिप ऐसे देखी होगी। तो मेरे अजीज़ान वक़ार, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि माह मुहर्रमुल हराम में ताज़िया रखना, ढोल ताशे बजाना, ये माह मुहर्रमुल हराम में जो खुराफात होते हैं, इस चीज़ के जो आला हज़रत के नज़दीक दूर दूर तक कोई बात नहीं मिलती किताब में। मेरे अजीज़ान वक़ार, जो ये लोग कहते हैं कि माह मुहर्रमुल हराम में ढोल बजाना जायज़ है, ताज़िया रखना जायज़ है, आला हज़रत ने खुद फरमाया है, तो ये लोग अपनी खुद की किताब कोई पेश करना चाहते हैं जो कि एडिट करना चाहते हैं अपने मोबाइल से। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है कि हर इंसान अपने आप ऐसी चीज़ों को छाप देता है कि आप कोई शक नहीं कर पाएंगे उसे। और जो असल बात है कि जो कहते हैं कि आला हज़रत ने इस चीज़ को करने का हुक्म दिया है,
تو میرے عزیزان وقار، اعلیٰ حضرت نے ماہ محرم الحرام میں تعزیہ، کوئی بھی تعزیہ ہے یا جو روزے کی شکل میں تعزیہ ہے، اس کو بھی رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اور جو یہ ماہ محرم الحرام میں ڈھول تاشے بجاتے ہیں، اس کو بھی کہیں سے حکم نہیں دیا ہے۔ ہاں، بعض علماء نے اس کو یہ کہا ہے کہ روزے کی شکل میں تعزیہ بنا کر رکھ سکتے ہیں، یہ علماء کرام نے کہا، لیکن اعلیٰ حضرت کا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی اگر آپ کرتے ہیں تو یہ خود کے اوپر کہا کریں، نہ کہ اعلیٰ حضرت کے اوپر کہا کریں، کیونکہ اگر آپ اعلیٰ حضرت کے اوپر کہتے ہیں تو پھر جو بد مذہب ہے، اہل دیا بنا ہے، وہابیہ ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ دیکھو ان کے امام نے خود یہ حکم دیا ہے ایسا کرنے کا، تو خدا را اعلیٰ حضرت کو بدنام نہ کرے، میرے امام کو بدنام نہ کرے۔ اگر چاہتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں تو اپنی طرف سے کہہ دیا کریں۔ اور میرے عزیز، جو ڈھول تاشے ہے، یہ کسی عالم کا طریقہ نہیں بلکہ ایک جاہل کا طریقہ ہے، یہ کسی عالم کا طریقہ نہیں، کسی جاہل کا ہی طریقہ ہے۔ میں اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کروں گا، بس یہی کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کا اس میں نام مت لیا کرو۔ اگر آپ خرافات کر رہے ہو تو اس چیز میں اعلیٰ حضرت کا نام، ان کا تذکرہ مت کیا کرو، تاکہ بد مذہب جو ہے ان کی برائی کر سکے کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیا کر دیا، کیا نہیں کہا ہے۔ اس لیے خدا را اس چیز سے پرہیز کریں، اپنا نہیں تو اپنے امام کا خیال کریں۔ میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو غلطی سے معاف فرمائیں۔ اور ایک بات کہہ دوں میں آپ سے کہ اگر عالم دین کوئی ہے، اگر کوئی عالم دین ہے، اپنے عوام کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، یہ مت کرو، ہے نا، کیونکہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز مت کرو، لیکن جو عوام الناس ہے تو ان کے جو نفس میں یہ بات ایڈ ہو چکی ہے، گھس چکی ہے کہ ماہ محرم میں یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے تو کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ذہن میں یہ چیز آ چکی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو چاہیے کہ محبت سے ان سے بات کریں، محبت سے پیش آئیں، ان کو بتائیں، داستان کربلا کا واقعہ بتائیں، امام حسین کا واقعہ بتائیں۔ امام حسین نے کس لیے اپنی قربانی دی تھی؟ اس لیے دی تھی کہ تم ڈھول تاشے کا آغاز کرو، ڈھول تاشے کی ابتدا کرو، ہرگز اس لیے قربانی نہیں دی تھی۔ میرے عزیزو، جو آج کل آپ لوگ ڈھول بجاتے ہو، عوام الناس جو آج کل ڈھول بجاتے ہو، تو اس میں آپ یہ خود سوچیں کہ اس میں کتنی عورتیں ایسی آتی ہیں جو کہ بے حجاب ہوتی ہیں، بے پردہ ہوتی ہیں، تو اس میں دین کو آپ کس طرح دعوت دے رہے ہیں؟ آپ دین کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں۔ اور نمبر 2، آپ ڈھول بجا کر آپ کیا بتانا چاہتے ہیں عوام کو، یا کیا درس دینا چاہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کی کون سی جو ہے دین کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یا جو نوحہ سنا کر یہ کون سا پیغام ہم لوگوں کو دے رہے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں بھائی بھتیجے مر گئے، اللہ اکبر، قرآن میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائے انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ کہنے کی بھی پرمیشن نہیں ہے، لیکن تم نے نوحہ میں ایسے ایسے الفاظ کو کر دیا ہے کہ اس کو حرام، علماء نے کر دیا ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے پرہیز کرو، اس سے احتیاط کرو، اس سے بچو۔ تو میرے عزیزو، اور ایک بات کہ ماہ محرم الحرام میں تعزیہ بنا کر لوگ کہتے ہیں یہ حسین بابا ہے، ان سے منتیں مانگتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری منتیں پوری کر دیں گے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ مانگنا چاہیں تو نواز رسول کے صدقے میں مانگیں کہ اے نواز رسول، اللہ سے فریاد کر دیں، التجا کر دیں، ہماری یہ چیز پوری ہو جائے۔ تو حسین پاک سے مانگنا، حسین پاک کی نسبت سے اللہ سے مانگنا، ٹھیک ہے، نہ کہ تعزیہ سے مانگنا۔ یہ تعزیہ سے مانگنا ایک بدعت ہے، ایک حرام ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، میرے امام نے فرمایا ہے، میرے پاس حوالہ موجود ہے۔ اس لیے برائے مہربانی جب بھی ایسے اختلافات اور خرافات کی بات آئے تو یہ مت کہا کریں کہ یہ میرے امام نے کہا ہے کہ تعزیہ رکھنا جائز ہے، اس شکل میں رکھو، ڈھول ایسا بجاؤ ویسا بجاؤ، یہ مت کرو، ٹھیک ہے میرے عزیزو۔ اس چیز کا اگر آپ کہتے ہیں تو یہ آپ اپنے ذمے پر کہا کریں، خدا را اعلیٰ حضرت کو بدنام نہ کیا کریں۔ اگر اعلیٰ حضرت کو بدنام کریں گے تو اس چیز پر آپ تو نہیں، لیکن جو دوسرے قوم کے لوگ ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں اہل دیا بنا ہیں، جو دوسرے قوم کے لوگ اہل دیا بنا ہیں، وہابیہ ہیں، اس چیز کو لوگ اعلیٰ حضرت کے اوپر بہت زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ سنیوں کے امام ہیں، ان کا خود یہ فرمان ہے، یہ کیسے باتیں کر رہے تھے۔ تو اس لیے خدا را اپنا نہیں تو اپنے امام کا خیال کریں۔ میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو غلطی سے معاف فرمائیں۔ استغفار، استغفر اللہ ربی بالکل ذنب واتوب الیہ۔